بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چوتھی کتاب، عمرو عیار اور زکوٹا لاہور میں۔ عمرو عیار حیران ہو کر کاہن کو دیکھ رہا تھا۔ عمرو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے اسے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا زبردست جادوگر ہے۔ کاہن نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ عمرو عیار کو کاہن کے دوستانہ لہجے سے کچھ سکون حاصل ہوا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات سے عمرو بڑا پریشان تھا کہ اسے اوپر کسی جگہ بھی اپنی زنبیل کا منہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو عیار جب کبھی سیر کرنے یا آرام کرنے کے خیال سے اپنی زنبیل میں اترتا تھا تو اسے اپنے سر کے اوپر تھوڑی بلندی پر اپنی زنبیل کا کھلا ہوا منہ نظر آتا تھا۔ زنبیل اور اس کے کھلے ہوئے منہ کو سوائے عمرو عیار کے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر فرعون مصر کے کاہن اعظم کی خوابگاہ میں آنے کے بعد اسے اپنے سر کے اوپر زنبیل کا کھلا ہوا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد دو ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے عمرو دل ہی دل میں پریشان تھا۔ ایک تو یہ کہ کسی دوسرے آدمی نے عمرو کو غیبی حالت میں دیکھ لیا تھا، اور دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ زنبیل کا کھلا ہوا منہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاہن اعظم پلنگ کے پاس ایک سنہری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے چاندی کا عصا اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ منڈے ہوئے سر اور گہری تیز چمکیلی آنکھوں والا یہ شخص عمرو کو بڑا پراسرار جادوگر لگ رہا تھا۔ عمرو یار نے کاہن سے پوچھا، کیا تم جادوگر ہو؟ آج تک مجھے غیبی حالت میں کوئی دیکھ نہیں سکا، تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ کاہن بولا، میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں آ گئے ہو۔ عمرو عیار نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، مجھے جلدی بتاؤ۔ کاہن بولا، میں فرعون مصر کا وزیر اور کاہن اعظم ہوں۔ تم میرے محل کی خوابگاہ میں آ گئے ہو۔ یہ مصر کے فرعون اخناتون کا زمانہ ہے۔ اب مجھے تم بتاؤ دوست کہ تم کون ہو۔ عمرو عیار نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اسے اپنی زنبیل ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دل میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اس کی زنبیل کہاں چلی گئی، کیونکہ زنبیل کی مدد کے بغیر وہ واپس اپنے زمانے اور شہر لاہور میں اپنے دوست زکوٹا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ عمرو کاہن کو اپنے بارے میں سچ سچ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے یوں ہی ایک فرضی کہانی سنا دی۔ کاہن اعظم، میرا نام عمرو ہے، میں جزیرہ کمپالی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گھر میں افریقہ کا ایک جادوگر آیا کرتا ہے۔ اسے مجھے غائب ہونے کا طلسم بتا دیا۔ میں نے طلسم یاد کر لیا اور ایک دن دنیا کی سیر کرنے طلسم پڑھ کر غائب ہوا اور تمہارے محل میں نکل آیا۔ کاہن اعظم ایک تجربہ کار ماہر جادوگر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو جھوٹ بول رہا ہے، مگر اسے عمرو پر ظاہر نہ کیا کہ اسے عمرو کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ عمرو بھائی، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب سے تم میرے مہمان ہو۔ میرے محل میں آئے ہو تو میرے پاس کچھ دن ضرور رہو، میں تمہیں سارے شہر کی سیر کراؤں گا۔ کاہن اعظم یوں ہی عمرو عیار سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اسے عمرو کے ذریعے اپنا ایک پراسرار کام نکلوانا تھا۔ وہ کام کیا تھا یہ آپ کو آگے چل کر اپنے آپ معلوم ہو جائے گا۔ عمرو اگرچہ بڑا عیار تھا، مگر پیار محبت کے معاملے میں وہ بھی بڑا بھولا تھا۔ ذرا کوئی محبت پیار کے دو لفظ بول دے، بس عمرو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاتا۔ البتہ جادوگروں، چڑیلوں، دشمنوں اور سازش کرنے والوں کے معاملے میں عمرو بڑا عیار اور خطرناک تھا۔ عمرو بڑا خوش ہوا۔ کاہن اعظم، تمہاری دعوت مجھے منظور ہے، میں کچھ دن تمہارے محل میں ضرور رہوں گا۔ ایک بار پھر عمرو عیار نے اپنے سر کے اوپر دیکھا۔ اسے زنبیل کا کھلا ہوا منہ اور زنبیل بالکل دکھائی نہ دی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ اپنا فضل کرنا، اگر مجھے میری زنبیل نہ ملی تو میں قیامت تک فرعون کے زمانے سے واپس اپنے زمانے کے پاکستان میں نہ جا سکوں گا۔ کاہن اعظم نے بھی محسوس کیا تھا کہ عمرو کچھ دیر اپنا منہ اوپر کر کے کچھ دیکھتا ہے یا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کاہن نے عمرو سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ اوپر کیا دیکھتا ہے۔ کاہن اعظم کرسی پر سے اٹھا، چاندی کا عصا ہاتھ میں سنبھالا اور بولا، دوست عمرو، اب تو میرے پلنگ پر آرام کرو، میں دوسرے کمرے میں سوؤں گا، بے فکر ہو کر سونا، اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، کل صبح تم سے ملاقات ہوگی، پھر شہر کی سیر کو چلیں گے۔ یہ کہہ کر کاہن خوابگاہ سے نکل گیا۔ عمرو عیار نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کو اپنی زنبیل کیوں نظر نہیں آ رہی، اس کی زنبیل کہاں غائب ہو گئی؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، اب کیوں کر ایسا ہوا؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ عمرو نرم نرم ریشمی بستر پر چپ چاپ لیٹ گیا۔ اب ہم 3000 سال پرانے زمانے سے نکل کر اپنے زمانے کے لاہور شہر میں آتے ہیں۔
صبح زکوٹا سو کر اٹھا تو اس کا خیال تھا کہ عمرو عیار اپنی زنبیل سے نکل کر واپس آ چکا ہوگا، مگر عمرو عیار کمرے میں نہیں تھا۔ زکوٹا نے سوچا کہ تھوڑی دیر بعد آ ہی جائے گا، کسی شاہی محل میں شاندار پلنگ پر سونے گیا ہے، مزے سے گہری نیند سو رہا ہوگا۔ زکوٹا نیچے ڈرائنگ روم میں آیا تو معطر اور عمران کو اس کی امی اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ڈیڈی دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے، بیگم بچوں کو جلدی تیار کرو، میرے دفتر کا وقت ہو رہا ہے۔ بیگم نے پوچھا، عمرو ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ زکوٹا نے کہا، جی ہاں، یہی سمجھ لیں کہ سو رہا ہے۔ زکوٹا نے یہ نہ بتایا کہ وہ زنبیل کے اندر چلا گیا تھا اور بغداد کے کسی محل میں سو رہا ہے۔ عین اس وقت زکوٹا کے کانوں میں پھڑ پھڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی چمگادڑ ان کی کوٹھی کے اوپر سے ہو کر گزر گیا ہو۔ زکوٹا جلدی سے باہر آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان خالی تھا، مگر زکوٹا کو کسی خبیث بدرو کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زکوٹا فوراً سمجھ گیا کہ یہ یا تو بالبطوری چڑیل تھی یا جادوگر ہامون تھا جو اس کا سراغ لگانے وہاں سے گزرے ہوں گے۔ زکوٹا اب انسانوں کی دنیا میں تھا، اس کے پاس اپنی پوری طاقت تھی۔ سانچی کی کھوپڑی کا طلسم اس کے جسم سے سمندر میں بھیگنے کے بعد غائب ہو چکا تھا، مگر زکوٹا کی اپنی طاقت اتنی تھی کہ وہ جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ چھوٹے سے باغیچے میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا اور کامئی ناگن، یاماگ سانپ اور نستور کی لاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ خدا جانے یاماگ سانپ کس حالت میں ہوگا، کامئی ناگن نستور کی لاش کے ساتھ کہاں چلی گئی ہوگی۔ اب اسے عمرو عیار کے بارے میں بھی کچھ فکر لگ گیا تھا، کیونکہ دن کافی نکل آیا تھا اور عمرو عیار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زکوٹا لاہور شہر میں تھا۔ عمرو عیار ہمارے زمانے سے 3000 سال پیچھے فرعون مصر کے زمانے میں پہنچ کر کاہن اعظم کی خوابگاہ میں پہنچ گیا تھا، اور اسے واپسی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی زنبیل غائب تھی۔ کامئی ناگن نستور کی لاش لے کر خلائی لڑکی شرمین کے ساتھ ایک عجیب و غریب خلائی سیارے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ وہ خلائی سیارہ کس قسم کا تھا۔ ابھی ہم یاماگ سانپ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یاماگ سانپ سامری کی دنیا میں چڑیلوں، بدروہوں اور اژدہوں سے اپنی جان بچا کر گٹر والے کنویں کی دیوار میں چھپا بیٹھا تھا۔ یاماگ سانپ ابھی تک وہیں چھپا ہوا تھا۔ سامری کی بدروہیں اور چڑیلیں کنویں سے باہر اوپر آسمان پر یاماگ سانپ کی تلاش میں اسی طرح پھڑپھڑاتی، شور مچاتی، اڑتی پھر رہی تھی، کیونکہ انہیں اسی علاقے سے یاماگ سانپ کی بو آ رہی تھی۔ یہ یاماگ سانپ کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کسی بدروح یا چڑیل نے ابھی تک گٹر والے کنویں پر حملہ نہیں کیا تھا۔ جب یاماگ کو وہاں چھپے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور وہ خود بھی تنگ آ گیا، تو اسے سوچا کہ ہمت کر کے کسی طرف نکل جانا چاہیے، آخر وہ کب تک وہاں پڑا رہے گا۔ اس کو عمرو عیار اور زکوٹا کا بھی خیال آیا تھا کہ وہ لوگ خدا جانے اس کا کس قدر شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر یاماگ سانپ رینگتا ہوا دیوار کے سوراخ میں نکل آیا۔ وہ کنویں کی دیوار پر اوپر کنویں کے منہ پر لگے ہوئے جنگلے کی طرف رینگتا ہوا چلا گیا۔ ابھی وہ جنگلے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک بدرو نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک بھیانک چیخ مار کر نیچے آئی۔ یاماگ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یاماگ کو اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے دیوار کو چھوڑ دیا اور نیچے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ نیچے پانی میں گرا اور پانی پر تیرتا ہوا دیوار کے ساتھ لگے پتھروں پر چڑھ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کنویں کے اوپر سے بدروہوں اور چڑیلوں کی چیخوں کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ یاماگ سانپ بڑا پریشان ہو گیا، وہ عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ کنویں کے اندر اب اس سے ٹھہرا نہیں جاتا تھا، کنویں کے باہر اسے موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے کوئی کنویں کے اندر گہرے گہرے سانس لے رہا ہے۔ آواز اسے اپنے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی۔ یاماگ سانپ نے گردن چاروں طرف گھما کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گہرے سانس لینے کی آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، اس کے بعد پھر وہی آواز آنے لگی۔ یاماگ سانپ نے اپنا سانس روک لیا۔ آواز کسی انسان کی لگ رہی تھی۔ یاماگ سانپ نے انسانی آواز میں ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ کنویں میں کسی غیبی انسان کی آواز گونجی، یاماگ، میں تمہیں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کنویں میں جان بچا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس کنویں سے ساری زندگی باہر نہیں نکل سکو گے۔ یاماگ سانپ نے پوچھا، اے غیبی مخلوق، مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ غیبی آواز نے جواب دیا، اس کنویں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، مگر اس میں تمہیں ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ یاماگ سانپ نے کہا، میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوں، مگر کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ غیبی آواز نے کہا، میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں، اس پر چل کر تم کنویں کی مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے، لیکن یہ راستہ تمہیں آگے کہاں لے کر جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر تم اس سے بھی بڑی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یاماگ سانپ بولا،
میں نے سوچ سمجھ لیا ہے دوست، تم مجھے وہ راستہ دکھاؤ، میں ہر حالت میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غیبی آواز آئی، بعد میں مجھے برا مت کہنا۔ ہرگز نہیں دوست، تم تو مجھے یہاں سے نکال رہے ہو، میں تمہیں برا بھلا کیوں کہوں گا؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو، یاماگ سانپ نے کہا۔ غیبی آواز بولی، وہ راستہ تمہارے پاس ہی ہے، جس پتھر پر تم بیٹھے ہو اس کو پیچھے ہٹاؤ، نیچے تمہیں ایک تنگ زینہ ملے گا، اس زینے سے اتر جانا، اس کے بعد تم سامری کی بدروحوں اور چڑیلوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ خدا حافظ۔ غیبی آواز بند ہو گئی۔ یاماگ سانپ جس پتھر پر بیٹھا تھا اس پر سے نیچے اتر آیا، اسے پتھر کو ہٹایا تو سچ مچ ایک تنگ زینہ زمین کے اندر جاتا تھا۔ یاماگ سانپ رینگتا ہوا زینہ اتر گیا۔ آگے ایک تنگ و تاریک غار تھا جس میں مکڑی کے جالے اوپر سے نیچے تک لٹک رہے تھے۔ یاماگ سانپ جالوں میں رینگتا ہوا چلا گیا۔ یہاں بڑا گہرا اندھیرا تھا، صرف یاماگ سانپ ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس کو بھی غار کی دیواریں، جالے اور چھت دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی اجاڑ بیابان علاقے میں جا نکلے گا جس کو غیبی آواز نے خطرناک علاقہ ظاہر کیا تھا۔ وہ دل میں ہنس پڑا کہ غیبی آواز کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کتنے خطروں میں سے گزر چکے ہیں، مگر جو خطرہ اب اس کے سامنے آنے والا تھا اس نے ایک بار یاماگ سانپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ خدا خدا کر کے غار ختم ہو گیا، کچھ روشنی بھی آنے لگی۔ یاماگ سانپ دل میں بڑا خوش ہوا کہ وہ سامری کی بدروحوں سے بچ کر نکل آیا ہے۔ غار ایک جگہ ختم ہو گیا۔ یاماگ سانپ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس پر اس قسم کا غبار پھیلا ہوا ہے جیسے آندھی آنے کے وقت ہو جاتا ہے، مگر ہوا بند تھی، آندھی بالکل نہیں آ رہی تھی۔ فضا میں عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی، زمین بنجر اور پتھریلی تھی، جگہ جگہ سے پتھر اکھڑے ہوئے تھے۔ گرد و غبار میں کچھ بھی فاصلے پر یاماگ سانپ کو ایک مینار سا نظر آیا۔ وہ اس کی طرف چلا۔ فضا بالکل خاموش تھی، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی پرندہ بھی اڑتا نظر نہیں آتا تھا۔ یاماگ سانپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے کسی عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہنستی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ یاماگ سانپ ایک لمحے کے لیے رک گیا، سوچنے لگا یہ آواز کیسی تھی، کوئی عورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ اسے سوچا کہ میرا یہ وہم ہے۔ وہ آگے مینار کی طرف رینگنے لگا۔ جب مینار کے قریب پہنچا تو اسی عورت کی ہنسی کی آواز پھر سنائی دی۔ اس دفعہ ہنسی کی آواز اس کے اوپر سے ہو کر گزر گئی تھی۔ یاماگ نے اوپر کسی قسم کا ڈر خوف طاری نہ ہونے دیا۔ وہ مینار کے پاس رک گیا۔ یہ مینار ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا اور کالے اور بھورے پتھر کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، صرف کسی عورت کی پراسرار ہنسی کی غیبی آواز ہی موجود تھی جو 2 بار یاماگ سانپ کے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی۔ یاماگ پہاڑی ٹیلے پر چڑھ گیا، اسے مینار کے ارد گرد چکر لگایا۔ وہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور مینار کے اندر کیا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ذریعے سے عمر و عیار اور زکوٹا اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے ہوں اور مینار کے اندر موجود ہوں۔ وہ حیران تھا کہ مینار کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں بنایا گیا تھا، کہیں کسی جگہ کوئی سوراخ بھی نہ تھا۔ یاماگ سانپ مینار کے گرد دوسرا چکر لگا رہا تھا کہ وہی عورت کی پراسرار ہنسی کی آواز پھر اس کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی مینار کی دیوار سے ایک پتھر آہستہ آہستہ باہر کی طرف آنے لگا، جیسے یاماگ سانپ کو اندر جانے کے لیے راستہ دکھا رہا ہو۔ یاماگ اپنی جگہ پر کنڈلی مارے پتھر کو دیکھتا رہا۔ پتھر آہستہ آہستہ باہر آ کر اپنے آپ ہی رک گیا۔ ضرور یہ کوئی طلسمی مینار ہے، یاماگ سانپ نے سوچا، مگر وہ یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مینار کے اندر کہیں اس کے دوست زکوٹا اور عمر و عیار تو کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ یاماگ سانپ اس جگہ آ گیا جہاں مینار میں پتھر باہر نکلا ہوا تھا۔ یاماگ نے اپنی سانپ والی گردن میں سوراخ میں ڈال کر دیکھا، دوسری طرف سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گردن باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہو اور زور سے مینار کے اندر پھینک دیا۔ یاماگ سانپ اندر پتھروں پر جا گرا، اسے بھڑبڑا کر پھنکار ماری اور چاہا کہ دیوار کے سوراخ میں سے باہر بھاگ جائے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں کوئی آسیب رہتا ہے، مگر ایک دم سے اکھڑا ہوا پتھر اپنی جگہ پر آ لگ گیا اور باہر جانے کا جو ایک ہی راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تب یاماگ سانپ کو خیال آیا کہ غیبی آواز نے ٹھیک خبردار کیا تھا کہ آگے جا کر وہ کنویں والی مصیبت سے بھی زیادہ خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ مصیبت جو اس کے سامنے آئے وہ اس کا بہادری سے مردوں کی طرح مقابلہ کرے۔ یاماگ سانپ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی عورت کی آواز آئی، یاماگ میری طرف آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔
یاماگ کو بدبو کی بو آ جاتی تھی۔ اسے مینار کی فضا میں کسی بدبو کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ پراسرار غیبی عورت کون ہو سکتی ہے جو اس کو بڑے دوستانہ انداز میں بلا رہی ہے۔ ضروری ہے اس کی کوئی ہمدرد ہوگی۔ یاماگ صاحب نے انسانی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں یاماگ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنے کمرے کو بڑا سجایا ہوا ہے۔ یاماگ صاحب سمجھ گیا کہ یہ کوئی آسیبی مخلوق ہے، مگر یاماگ کے پاس بھی غیبی طاقت تھی، وہ جس وقت چاہے غائب ہو سکتا تھا۔ اس وقت اسے کسی ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جو اسے زکوٹا اور امرویار کے پاس پہنچا سکے۔ یاماگ نے یوں ہی غیبی عورت سے پوچھ لیا، کیا تم میرے دوستوں زکوٹا اور امرویار کو جانتی ہو؟ وہ ادھر تو نہیں آئے؟ پراسرار غیبی عورت نے ہنس کر کہا، میں تمہیں تمہارے دوستوں سے بھی ملاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ زکوٹا اور امرویار کس جگہ پر ہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ یاماگ نے کہا، مگر تم غائب کیوں ہو؟ تم نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا تم کوئی آسیبی عورت ہو؟ غیبی عورت نے کھلکھلا کر ہنس پڑی، یاماگ آسیبی مخلوق تم ہو، میں نہیں ہوں، میں تو ایک نیک روح ہوں جو ہزاروں سال سے تم سے ملنے کی آرزو میں لے کر بھٹک رہی تھی۔ اب تم مل گئے ہو تو مجھے سکون آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ، میں زکوٹا اور امرویار کو بھی یہاں بلوا لوں گی۔ یہ سن کر یاماگ صاحب کی تسلی ہوگی، یہ عورت کوئی نیک روح ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ یاماگ کو بدروحوں والی بو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ یاماگ نے کہا، تم کس طرف ہو؟ مینار میں تو اندھیرا ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ عورت کی آواز آئی، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ یاماگ صاحب نے دیکھا کہ مینار کے اندر اچانک ایک دروازہ کھل گیا جس میں سے نیلی روشنی باہر آنے لگی، اسے پھولوں کی خوشبو بھی آئی تھی۔ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ یاماگ دروازے سے گزر کر ایک کمرے میں آ گیا جس کی نیلی دیواروں میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، درمیان میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس کے آگے 4 آرام دہ نرم نرم گدوں والی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پہلے دیوار کے ساتھ چھوٹی میز تھی جس پر نیلے رنگ کے گلدان میں کنول کے پھول جتنے نیلے رنگ کے بڑے بڑے پھول لگے تھے، ان پھولوں میں سے طلسمی خوشبو آ رہی تھی۔ یاماگ صاحب نے پراسرار غیبی عورت سے کہا، میرے دوست زکوٹا اور امرویار کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ غیبی عورت کی آواز آئی، ابھی بلاتی ہوں، تم اس چبوترے پر آ کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم یہاں بیٹھو گے تو وہ اس کمرے میں آئیں گے۔ یاماگ صاحب غیبی عورت کی باتوں میں آ گیا، وہ کرسی پر سے اٹھ کر سنگ مرمر کے چبوترے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ چبوترے پر بیٹھا اس کے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے حس ہو گیا ہے۔ یاماگ نے اپنے آپ کو جھٹک کر نیچے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کا جسم پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے انسانی آواز میں کہا، کیا تم نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے؟ غیبی عورت ایک کہکا لگاتی ہوئی ایک دم ظاہر ہو کر سامنے آ گئی۔ یاماگ کا دماغ اور آنکھیں پتھر نہیں ہوئی تھیں، وہ سوچ بھی سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا، صرف اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یاماگ نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی ہے جس کے سیاہ بال نیچے اس کی ایڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، آنکھیں بلی جیسی ہیں، ناک کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی تھوڑی کو چھو رہی تھی، منہ میں سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ اس کا لباس کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے اور سر کے اوپر سانپ کا پھن لگا ہوا ہے۔ یاماگ صاحب سمجھ گیا کہ یہ کوئی چڑیل عورت ہے یا پھر جادوگرنی ہے اور اسے دغا کر کے اسے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے پھنسا لیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یاماگ صاحب نے اپنی خفیہ طاقت سے کام لینے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے پھنکار مار کر غائب ہونے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ بھی پتھر بن گیا تھا، اس کی زبان بھی پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ نہ بول سکتا تھا، نہ زبان ہلا سکتا تھا، نہ پھنکار مار سکتا تھا، بس چبوترے پر پتھر بن کر بیٹھا اس جادوگرنی عورت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کنویں والی غیبی آواز نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یاماگ اب بھی سوچ سمجھ لو، کیونکہ تم آگے جا کر اس سے بھی زیادہ بھیانک مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ اور یاماگ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنے میں جادوگرنی عورت یاماگ کے قریب آ گئی، اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور نہ جانے کس زبان میں کوئی منتر پڑھنے لگی۔ یاماگ بھی بسی کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جادوگرنی جیسے جیسے منتر پڑھتی جاتی تھی، کمرے میں بادل جمع ہوتے جا رہے تھے، پھر سارا کمرہ بادلوں سے بھر گیا۔ جادوگرنی کے منتروں کی آواز تیز ہوتی گئی، بادلوں میں بجلیاں کڑکنے لگی، زور زور سے بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی۔ جادوگرنی کی سرخ آنکھیں چنگاریاں اڑا رہی تھیں، منہ سے اونچا بول بول کر جھاگ نکلنے لگی تھی۔ جادوگرنی نے منتر ختم کر کے دونوں بازو ہوا میں لہرا کر زور سے چیخ ماری اور بادلوں میں سے ایک بجلی نکل کر یاماگ پر گری اور یاماگ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں دھیمی پڑنے لگی۔
پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، بادل بھی غائب ہو گئے۔ یاماک کی آنکھیں ٹھیک تھیں، وہ سوچ سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی تو دہشت کے مارے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یاماک کا دھڑ انسان کا بن گیا تھا اور سر سانپ کا ہی تھا۔ سانپ کا سر بھی انسانی جسم کے بڑا ہونے کے ساتھ بڑا ہو کر کسی اژدہے کا سر بن چکا تھا۔ یاماک سانپ کا دل خوف کے مارے ڈوبنے لگا۔ اس نے آج تک اپنے آپ کو اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ یا تو سانپ ہوتا تھا اور یا انسان ہوتا تھا، کبھی آدھا انسان اور آدھا سانپ نہیں بنا تھا۔ جادوگرنی عورت کمرے میں نہیں تھی۔ یاماک سانپ نے بولنا چاہا مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ ابھی تک پتھر کا تھا مگر وہ اپنے ڈیلے آنکھوں میں گھما پھرا سکتا تھا۔ وہ بار بار ڈیلے گھما کر اپنے نچلے انسانی دھڑ کو دیکھتا تھا۔ یہ اس کا اپنا ہی دھڑ تھا۔ یاماک اب سخت پچھتا رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کنویں کے اندر ہی چھپا رہتا یا پھر کنویں سے باہر نکل کر سامری کی بدروحوں اور چڑیلوں سے مقابلہ کرتا، خواہ اس میں مارا ہی کیوں نہ جاتا۔ اب تو وہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، وہ چبوترے پر مجسمہ بنا بیٹھا تھا، آدھا انسان اور آدھا سانپ۔ جادوگرنی غائب ہو چکی تھی، وہ دوبارہ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے جنہوں نے کسی اجنبی ملک کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ انسان لگ رہے تھے، ان میں بدروحوں والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ یاماک سانپ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یاماک کو پتھر کے بت کی طرح اٹھایا اور اسی طرح اٹھائے کمرے سے باہر لے گئے۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے یاماک سانپ کو ایک بورے میں ڈال کر گھوڑے کی پیٹھ پر کس کر باندھ دیا۔ دوسرے گھوڑوں پر وہ خود سوار ہو گئے اور یاماک والے گھوڑے کی باگ تھام کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ یاماک کو بورے کے اندر سے باہر کا دھندلا دھندلا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر یاماک کو گرمی سردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یاماک والا گھوڑا باقی دونوں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ صحرا ختم ہوا تو ایک سنگلاخ ویرانہ آ گیا۔ یاماک نے بورے کے اندر سے دیکھا کہ ویران بنجر میدان میں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں بنی ہوئی، ایک ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا جس پر گھوڑے بھاگے جا رہے تھے۔ دونوں آدمیوں کے گھوڑے آگے آگے تھے، یاماک والا گھوڑا پیچھے تھا مگر اس کی باگیں اگلے گھوڑے والے آدمی کے ہاتھ میں تھیں۔ بنجر علاقے سے گزرے تو سمندر کا کنارہ نظر آنے لگا۔ گھوڑے سمندر کے ساتھ کافی دور تک دوڑتے رہے۔ تب یاماک کی نظر ایک بہت بڑے پرانے زمانے کے بحری جہاز پر پڑی جس کا مضبوط لکڑی کا موٹا مستول اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور بادبان اس کے ساتھ لپٹے تھے۔ گھڑ سوار کو آتا دیکھ کر جہاز کے ملاحوں نے بادبان کو کھولنا شروع کر دیا۔ جہاز کے سامنے کنارے پر آ کر گھوڑے رک گئے۔ یاماک کے بورے کو اٹھا کر جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بادبانوں میں ہوا بھرنے لگی۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور جہاز سمندر میں کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یاماک کو آدھے انسان اور آدھے سانپ کے روپ میں ہم سمندری سفر میں چھوڑ کر واپس کامئی ناگن کی طرف چلتے ہیں۔ کامئی ناگن خوبصورت خلائی لڑکی شرمین کے ساتھ سامری کی دنیا سے اس وقت غائب ہوئی تھی جب تالاب کی آگ درخت کی کھو کے اندر آ گئی تھی۔ نستور کی لاش بھی کامئی ناگن کے ساتھ تھی۔ غائب ہونے کے بعد کامئی ناگن کو احساس ہوا تھا کہ وہ کسی اندھیری سرنگ میں سے بڑی تیزی سے گزر رہی ہے مگر اسے زیادہ ہوش نہیں تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور وہ ظاہر ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اونچی چھت والے ہال کمرے میں پایا جس کا فرش، چھت، دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھی مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے شیشے میں سے اپنا عکس بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ خلائی لڑکی شرمین بھی اس کے ساتھ ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ نستور کی لاش بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ شرمین نے نستور کی لاش کو شیشے کی ایک میز پر اس طرح ڈال دیا کہ اس کا کٹا ہوا سر جسم کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کامئی ناگن اس وقت تک سانپ کے روپ میں تھی۔ شرمین نے کہا، اب تم چاہو تو انسانی شکل میں آ سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کامئی ناگن اسی وقت ہلکی سی پھنکار مارنے کے بعد راجکماری لڑکی کی شکل میں آ گئی۔ خلائی لڑکی نے کہا، کامئی تم ہمارے خلائی سیارے کی ایک لیبارٹری میں ہو۔ کامئی ناگن نے انسانی شکل میں آنے کے بعد چاروں طرف دیکھا۔ شیشے کے ہال کمرے کی دیواروں پر کرسٹل کے بنے ہوئے کتنے ہی چھوٹے بڑے بٹن لگے تھے۔ شیشے کی جس لمبی میز پر نستور کی لاش پڑی تھی اس کے بالکل اوپر شیشے کا چھوٹا سا پیالہ بنا ہوا تھا۔ کامئی نے پوچھا، اس سیارے کا کیا نام ہے شرمین؟ شرمین نے کہا، ہمارے سیارے کا نام پلوٹا رخ ہے۔ کامئی نے پوچھا، ہم انسانوں کی زمین سے کتنی دور نکل آئے ہیں؟ خلائی لڑکی شرمین نے ہنس کر کہا، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ تمہارے حساب کی گنتی اس پر پوری نہیں اترے گی۔ تمہیں اس طرح سمجھاتی ہوں کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر روشنی کی کرن 10 کروڑ سال تک تمہاری دنیا سے ہمارے سیارے کی طرف سفر کرتی رہے تو وہ ابھی اس کا آدھا راستہ بھی طے نہیں کر سکے گی۔
کامئی ناگن حیران رہ گئی۔ اس نے کہا مگر یہاں کی فضا میں سانس لیتے ہوئے مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، اور تمہاری شکل صورت بھی ہماری دنیا کے انسانوں جیسی ہے۔ خلائی لڑکی شرمین نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سیارے کی مخلوق جس شکل میں چاہے وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ جب میں پہلی بار تمہارے اور نستور کے پاس تمہیں بچانے کے لیے آئی تھی تو میں نے اپنی شکل انسانوں جیسی بنا لی تھی تاکہ تمہیں مجھ سے بات چیت کرنے میں آسانی رہے۔ اصل میں یہ میری اصلی شکل نہیں ہے۔ ہمارے سیارے کی مخلوق کی اصلی شکل باہر کی کسی مخلوق نے نہیں دیکھی۔ ہم میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مگر جب ہماری مخلوق اس سیارے پر آ کر آباد ہوئی تو ہماری اصلی شکلیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ مگر پھر ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی کہ اب ہم جو شکل چاہے اختیار کر کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک عورت ہی رہتی ہے، ایک مرد ہی رہتا ہے۔ کامئی کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زمین کے اندر پاتال کی رہنے والی تھی۔ اس نے انسانوں کی دنیا میں رہ کر سائنس کی ترقی نہیں دیکھی تھی، اور پلوٹا رخ سیارے پر تو سائنس اپنی ترقی کے انتہائی عروج پر نظر آ رہی تھی۔ شرمین کہنے لگی ہماری کائنات میں کئی ایسے سیارے ہیں جو سائنس میں ہم سے بھی آگے ہیں۔ مثلاً ہمارے نظام شمسی میں ایک سیارہ ایسا ہے جس کی مخلوق کسی کو نظر ہی نہیں آتی، مگر وہ اپنی زمین پر پوری طرح زندگی بسر کرتی ہے، روزمرہ کے کام کاج کرتی ہے۔ کامئی ناگن نستور کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا تم مردہ نستور کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ میں نستور کو پھر سے زندہ چلتے پھرتے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اس کی موت کا بڑا دکھ ہے، کامئی ناگن نے کہا تھا۔ خلائی لڑکی شرمین مسکرائی، کہنے لگی تم یہ بھول رہی ہو کہ نستور انسان نہیں جن ہے۔ انسان گردن سے کٹ جانے سے مر جاتا ہے اور اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، مگر جن خدا کی ایک دوسری مخلوق ہوتی ہے، جن کو خدا نے بڑی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنی دنیا یعنی کوہ کاف میں مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوہ کاف کی دنیا سے باہر کسی دوسرے دنیا میں مرے تو اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے نستور مرا نہیں ہے، اس میں زندہ رہنے کی طاقت ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر کامئی ناگن بڑی خوش ہوئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو شرمین؟ تو پھر کسی طرح نستور کو زندہ کر دو، یہ بڑا نیک دل جن ہے، یہ انسانوں اور خاص طور پر بچوں کی مدد کرنے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا جن ہے۔ خلائی لڑکی شرمین نے کہا اسے زندہ کرنے کے لیے ہی تو میں اس کی لاش اٹھا کر یہاں لائی ہوں۔ اس کے بعد شرمین نے دیوار پر لگا ایک بٹن دبایا۔ چھت پر جو شیشے کا پیالہ تھا اس میں سے نیلی روشنی کی شعائیں نکل کر نستور کی لاش پر پڑنے لگی۔ شرمین نے کہا نستور کی لاش کو ایک رات ایک دن تک اسی جگہ پڑے رہنا ہوگا، اس کے بعد اس میں جان پیدا ہو جائے گی۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں لیے چلتی ہوں۔ اسی ہال کمرے میں ایک جگہ شیشے کا ایک گول سا سلنڈر کھڑا تھا۔ شرمین کامئی کو لے کر سلنڈر میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کامئی اپنا سانس روک لو، فکر نہ کرو، صرف 1 سیکنڈ لگے گا۔ کامئی ناگن نے سانس روک لیا۔ سلنڈر میں ایک تیز روشنی چمکی اور کامئی ناگن کو ایسے لگا جیسے اس کا جسم پھول سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا ہے۔ اصل میں اس وقت کامئی اور خلائی لڑکی شرمین کے جسم کے تمام ایٹم یعنی ذرے روشنی میں تبدیل ہو کر روشنی میں کسی رفر سے سلنڈر سے نکل کے اوپر والے سلنڈر میں جا چکے تھے۔ اس سارے کام میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا۔ کامئی ناگن نے بھی اپنا سانس روکا ہی تھا اور بجلی چمکی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سلنڈر میں کھڑی ہے۔ کامئی ناگن کو خیال ہوا کہ وہ شاید وہ ابھی تک پہلے والے سلنڈر میں ہی ہے۔ اسے شرمین سے پوچھا ہم ابھی تک وہی کھڑے ہیں کیا؟ شرمین نے مسکرا کر کہا نہیں کامئی، ہم نچلی منزل سے اوپر والی منزل میں پہنچ چکے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ سلنڈر کے باہر ایک شیشے کی ٹائلوں والا برآمدہ تھا۔ برآمدے کے کونے پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ خلائی لڑکی کے قریب آتے ہی اپنے آپ کھل گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ جب تک تمہارے اور نستور کے واپس زمین پر جانے کا کوئی محفوظ انتظام نہیں کر لیتی تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہے۔ نستور بھی کل رات تک دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے ساتھ والے کمرے میں آ جائے گا۔ جاتے جاتے خلائی لڑکی شرمین نے کامئی ناگن سے کہا ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اپنے پلنگ کے ساتھ لگے ہوئے بٹن کو دبانا، تم مجھ سے بات کر سکو گی۔ یہ کہہ کر خلائی لڑکی چلی گئی۔ کامئی ناگن چونکہ سانپ کی مخلوق سے تعلق رکھتی تھی اس لیے اس کو دن میں انسانوں کی طرح بار بار کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ صرف پانی پر بھی گزارا کر سکتی تھی۔ اسے دوسرے سانپوں کی طرح آکسیجن کو اپنے جسم میں بچا کر رکھنا بھی آتا تھا۔ کامئی ناگن نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواریں شیشے کی تھیں مگر ان میں بھی کامئی کو اپنا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ 2 کرسیاں پڑی تھیں، وہ بھی شیشے کی تھیں، پلنگ بھی شیشے کا تھا۔ کامئی پلنگ پر بیٹھی تو وہ بڑا نرم تھا، حالانکہ وہ شیشے کا بنا ہوا تھا۔ باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا، مگر کمرے کا ٹیمپریچر بڑا خوشگوار تھا۔
پلنگ کے ساتھ ہی چھوٹی سی شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی۔ کامئی ناگن انسانی روپ میں پلنگ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میز پر روشنی ہوئی اور ایک سونے کی تھالی میں نمودار ہو گئی جس پر ایک سبز رنگ کی گولی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں خلائی لڑکی شمین کی آواز سنائی دی، کامئی یہ گولی کھا لو، اس کے بعد تمہیں ایک ہفتے تک بھوک نہ لگے گی اور نہ ہی پیاس لگے گی۔ شمین کی آواز بند ہو گئی۔ کامئی ناگن نے گولی کھا لی۔ وقت کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ پلنگ پر لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شمین کی آواز سنائی دی، کامئی میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ کامئی ناگن اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 2 سیکنڈ بعد خلائی لڑکی شمین کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، چلو نستور کو ہوش آ رہا ہے۔ کامئی نے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہ 1 دن اور 1 رات تک سوتا رہے گا۔ 1 دن گزر چکا ہے، شمین بولی۔ کامئی ناگن پریشان ہو کر بولی، تو کیا میں 1 رات اور 1 دن تک سوتی رہی ہوں؟ شمین نے کہا، بالکل، تم پوری 1 رات 1 دن سوئی ہو۔ مگر مجھے تو لگتا ہے کہ میں 10-15 منٹ ہی سوتی رہی ہوں۔ شمین نے کہا، ہمارے سیارے پر وقت اسی تیزی سے گزرتا ہے۔ ہمارے سیارے کے 5 منٹ تمہاری دنیا کے 1 دن اور 1 رات کے برابر ہوتے ہیں۔ آؤ یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، ابھی نستور کے پاس چلتے ہیں۔ کامئی ناگن شمین کے ساتھ سلنڈر میں سے گزر کر نیچے ہال کمرے والی لیبارٹری میں آ گئی۔ نستور لمبی میز پر اسی طرح لیٹا ہوا تھا، اوپر سے نیلی روشنی کی شعائیں اس پر پڑ رہی تھیں۔ کامئی نے دوبارہ قریب ہو کر نستور کی گردن کو دیکھا۔ نستور کا سر گردن کے ساتھ بالکل جڑ چکا تھا، ذرا سا نشان بھی نہیں پڑا تھا۔ نستور سانس بھی لے رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کامئی ناگن بڑی خوش ہوئی۔ شمین نے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں نستور کو ہوش آ جائے گا، تم یہیں میرے پاس بیٹھی رہنا۔ کامئی ناگن خلائی لڑکی شمین کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ نستور آنکھیں بند کیے نیلی روشنی میں لیٹا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ کامئی کو نستور کے پھر سے زندہ ہو جانے کی بے حد خوشی ہوئی۔ لیبارٹری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف نستور کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نستور نے آنکھیں کھول دی۔ شمین نے میز کے ایک بٹن کو دبایا، اوپر سے آنے والی نیلی روشنی بند ہو گئی۔ نستور نے اپنے سامنے خلائی لڑکی شمین اور کامئی ناگن کو راجکماری کے روپ میں بیٹھے دیکھا تو مسکرایا۔ کامئی نے بڑے خوش ہو کر کہا، نستور تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں پھر سے زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ نستور نے کہا، خدا کا شکر ہے، خدا ہی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ خلائی لڑکی شمین بولی، نستور تمہیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، پھر خوب باتیں کریں گے۔ نستور نے آنکھیں بند کر لیں۔ شمین نے کامئی کو ساتھ لیا اور سلنڈر کی روشنی کے ذریعے اوپر کامئی کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر خلائی لڑکی شمین نے کامئی ناگن سے کہا، ہمارے خلائی سیارے میں لوگ بڑے امن اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ میرا خلائی مکان ہے اور میری خلائی لیبارٹری ہے۔ میں خلائی سائنس اکیڈمی میں کام کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں دوسرے خلائی لوگوں سے اس لیے دور رکھا ہے کہ ہمارے سیارے سے آگے ایک دوزخی سیارہ ہے۔ وہاں کے شیطانی لوگ ہمارے سیارے پر بڑی نفرت اور گناہ پھیلانے اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کی شکلیں بنا کر یہاں رہتے ہیں اور اگر انہیں تمہارا معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی واسطے میں نے تمہیں اور نستور کو یہاں اپنے الگ تھلگ مکان میں رکھا ہے اور اس لیے تمہیں اس جگہ سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ اب تم سب کچھ سمجھ گئی ہوگی۔ کامئی ناگن بولی، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ ہماری زمین کے نیچے پاتال میں بھی بڑے سانپ ہوتے ہیں جو زمین پر جا کر بغیر کسی وجہ کے انسانوں کو ڈستے رہتے ہیں اور پھر مارے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے سیارے پر بھی برے لوگ ہوتے ہوں گے۔ شمین نے کہا، یہ لوگ دوزخی سیارے سے آتے ہیں جو ہمارے سیارے سے آگے کافی دور ہیں، مگر ہمارے سیاروں میں فاصلے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے سیارے کے لوگ بڑے درد مند اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کامئی ناگن کہنے لگی، تمہارے ہاں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ شمین نے کہا، ہم لوگ بڑی دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ نستور کو بھی یہ ساری باتیں سمجھا دینا۔ اب میں جاتی ہوں، رات کو آؤں گی جب نستور بھی اٹھ کر بیٹھا ہوگا۔ خلائی لڑکی شمین چلی گئی۔ کامئی ناگن شیشے کے پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ نامعلوم عمرو عیار اور زکوٹا کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کامئی کو نیند نہ آئی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نیچے چل کر نستور کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گئی، یہاں سے خلائی سلنڈر میں داخل ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ خلائی لڑکی شمین کون سا بٹن دبایا کرتی ہے۔ کامئی نے سانس روک کر بٹن دبا دیا۔ 1 سیکنڈ میں وہ نیچے دوسرے سلنڈر میں تھی۔ نستور شیشے کی میز پر ابھی تک اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ کامئی ناگن دبے پاؤں نستور کے پاس آئی تو نستور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا، کامئی ہم کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم شمین کے خلائی سیارے میں آ گئے ہیں۔ ہاں، کامئی نے کہا، اسی سیارے پر آ کر تمہارے سر کو تمہارے جسم کے ساتھ جوڑا گیا اور تمہیں پھر سے زندگی مل گئی۔ میں شمین کا بڑا شکر گزار ہوں۔ وہ کہاں ہے؟
کامائی نے اسے بتایا کہ شرمین اپنے کمرے میں ہے۔ نستور اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس پڑا۔ میری گردن بالکل پکی ہو گئی ہے، خدا کا شکر ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے میں شرمین بھی آگئی، کہنے لگی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نستور اٹھ بیٹھا ہے، نئی زندگی مبارک ہو، اب تم بے فکری سے چل پھر سکتے ہو، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلوں۔ نستور کا کمرہ اوپر والی منزل میں کامائی ناگن کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ شرمین نے نستور کو بھی سبز رنگ کی ایک گولی کھانے کو دی اور کہا، اب ایک ہفتے تمہیں کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کامائی نے بتایا کہ کس طرح عمر و عیار اس کا کٹا ہوا سر شہر کے دروازے سے اتار لایا تھا، پھر کس طرح زکوٹا اور عمر و عیار تمہارے لاکٹ اور اپنے تیسرے دوست یاماک سام کی تلاش میں چلے گئے، اور پیچھے سامری کی بدروحوں نے آگ لگا دی، اور پھر کس طرح میں نے خلائی انگوٹھی رگڑ کر شمین کو بلایا اور وہ ہمیں یہاں لے آئی اور تمہاری گردن کو تمہارے جسم کے ساتھ جوڑ دیا۔ نستور نے ایک بار پھر شمین کا شکریہ ادا کیا اور عمر و عیار، زکوٹا اور یاماک کے بارے میں پریشان ہوا۔ کچھ معلوم نہیں میرے دوست کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کامائی ناگن کہنے لگی۔ شمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری اس خلائی سیارے سے اپنی زمین پر واپسی کا بڑی جلدی انتظام کر دے گی۔ نستور نے شمین کی طرف دیکھا۔ شمین نے کہا، ہاں نستور، مجھے تم دونوں کو یہاں سے تمہاری زمین تک پہنچانے کے لیے خاص انتظام کرنا ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس وقت تک یہاں اپنے کمروں میں ہی رہو۔ میں نے ساری باتیں کامائی ناگن کو بتا دی ہیں، وہ تمہیں بتا دے گی۔ اب میں جاتی ہوں۔ شرمین چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کامائی ناگن نے نستور کو بتا دیا کہ اس سیارے پر نیک لوگوں کی آبادی ہے، جن کو برے راستے پر لگانے اور ان کے درمیان دشمنی پھیلانے کی غرض سے دوزخی سیارے کی مخلوق اکثر بھیس بدل کر آ جاتی ہے۔ شرمین نے کہا کہ وہ ہم پر حملہ کر سکتی ہے، اس لیے ہمیں یہاں کمروں میں ہی رہنا ہے۔ نستور نے کہا، مگر ان بند کمروں میں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ کامائی ناگن بولی، کچھ بھی ہو نستور، ہمیں شرمین کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، کہیں پہ مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ نستور شیشے کی دیواروں اور چھت کو تکنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔